الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان کے اوپر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے جو ان کے اوپر ان کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کو احسان فرمایا. اور احسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو نہیں فرمایا، آپ کی رسالت کو فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس وقت احسان فرمایا جب اللہ کریم نے ان کو بطور رسول مبعوث فرمایا. اس لیے احسان نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بڑی بابرکت ذات ہے، اس لیے احسان نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی تشریف آوری وہ ہر شخص کے لیے وہ برکت کا باعث ہے. صرف اس لیے احسان نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کائنات سے اعلیٰ و افضل ہے، اللہ کے بعد اس دھرتی اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اس لیے احسان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیے. یہ ہے اللہ کریم کا احسان. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، یعنی میری اس گفتگو کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے کائنات کی، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نہیں ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی. اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو چنا، انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کو چنا، نبیوں میں سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس چچا عباس تشریف لائے. حدیث کے الفاظ ہے، نبی کہتا ہے کأنہ سمع شیئا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی ناگوار بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سن گیا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کے دور میں
مختلف لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ کوئی ناگوار بات سنی ہو، کانہ سمع شیء، کوئی بات سن کے آئے تھے، آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ صحابی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت رسالت بتانا مقصود نہیں تھی، حیثیت ذات بتانا مقصود تھی۔ اور خاص طور پر وہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ سن کے آئے تھے اس کے بارے میں تسلی کروانا مقصود تھی کہ ان کو تکلیف کیا ہے دنیا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی ہوتی ہے، ان کو اصل مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم، مجھے اللہ نے ساری کائنات میں سے بہترین پیدا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے کائنات کی جتنی مخلوقات تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، فجعلنی فی خیرہم فرقتا، مجھے اس حصے میں رکھا جو کائنات کا بہترین حصہ تھا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے قبیلے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، مجھے اللہ نے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا، ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اللہ نے اس گھرانے میں بنایا جو کائنات کا بہترین گھرانا، فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کائنات کو تکلیف یہ ہے کہ اب میں ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کے بعد ساری کائنات میں سے بہترین ہوں، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی کائنات میں سب سے بہترین۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ ان جیسا کوئی ہو تو مقابلے میں لائیں، جب کوئی ہے ہی نہیں تو مقابلہ کر نہیں سکتے، لہذا اپنا انتقام اور غصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کریں۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ بن اسقا والی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ تمام انسانوں میں جو بہترین نسل اللہ نے پیدا کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے جو چن لیا ہے وہ کنانہ کو چن لیا ہے، پھر فرمایا کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا ہے، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چن لیا۔ 2 منٹ کا لے لیتے ہیں، 2 منٹ کا گیپ لے لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر فرمایا واصطفى قریش من کنانہ، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ، آپ کی ذات اقدس اللہ کے بعد ساری کائنات میں بزرگ اور بہترین اور سب سے
انقلاب اس وجہ سے نہیں آیا. انقلاب قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اہل ایمان پر احسان ہوا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس وقت احسان ہوا جب اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اعلیٰ ورفع ہے لیکن احسان رسالت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول تشریف لائے احسان اللہ کا وہ پیغام ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, چن کے رسالت عطا فرمائی. رسالت ہم تک پہنچنا شروع ہوئی جب رسول مبعوث ہوئے تو اس دن اللہ فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ جو علم ہے یہ وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے. جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو رسول بنایا یہ احسان ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم شروع فرمائی. آپ نے آیات پڑھ پڑھ کے سنائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز ہوا. آپ نے آیات پڑھ پڑھ کر سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا. آپ نے کتاب کی تعلیم فرمائی. آپ نے حکمت کی تعلیم فرمائی. یہ سب کچھ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی. یہ جو وَإِن ہے نا, وَإِن مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ ان بمعنی اِنَّا ہے, یعنی اس سے پہلے لازماً ساری دنیا گمراہی میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گمراہی ہدایت میں بدل گئی. پہلے گمراہی تھی, بعد میں ہدایت آ گئی. اس سے پہلے جہالت تھی, اس کے بعد علم آ گیا. اور وہ جو علم آیا ہے وہ مطلقاً علم نہیں آیا. یہ جو انقلاب ہے, لفظ انقلاب کی بھی آپ سمجھ لیجئے. انقلاب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا. پہلے کوئی چیز اور ہو اور وہ ٹوٹل دوسری چیز بن جائے تو اس کو انقلاب کہتے ہیں. اگر کوئی چیز ذرا سی تبدیل ہو, اس میں کچھ تبدیلی آئے وہ انقلاب نہیں ہوتا. انقلاب ہوتا ہی وہ ہے جب پہلے کے سے دوسری چیز, اگر پہلے اندھیرا ہے بعد میں مکمل روشنی ہو جائے, اگر پہلے روشنی ہے بعد میں اندھیرا ہو جائے, اگر پہلے سے دوسری کی کیفیت میں ذرا سی تبدیلی آئے تو اس کو انقلاب نہیں کہتے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب ہے اور واقعتاً پیغمبر انقلاب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فکر کا انقلاب برپا نہیں کیا, آپ نے صرف علم کا انقلاب برپا نہیں فرمایا, آپ نے سماجی انقلاب بھی برپا فرمایا ہے. آپ نے لوگوں کا عقیدہ بھی بدلا ہے, آپ نے لوگوں کی فکر بھی بدلی ہے, آپ نے علم بھی عطا فرمایا ہے, آپ نے علم کا معیار بھی بدلا. آپ دیکھیں کہ شروع ہوا, قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو پہلی وحی کیا آئی؟ اقرا, پڑھو. اب یہ جو ہم لوگ ہیں سکولوں والے, کالجوں والے, مدرسوں والے, ہر کوئی کہتا ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت میں, جاہلیت میں, ایک ہوتی ہے جہالت, ایک ہوتی ہے جاہلیت. قرآن کہتا ہے آپ حکم الجاہلیت یبغون, کیا لوگ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا مادہ بھی جہل ہے اور جہالت کا مادہ بھی جہل ہے. اس کا معنی ہے عدم علم کی کیفیت.
جہاں علم نہیں ہوتا وہ جہالت ہوتی ہے. لیکن جاہلیت وہ رویہ ہے، جاہلیت وہ زندگی کا رنگ ڈھنگ ہے، جاہلیت وہ زندگی کے شب و روز ہے، جاہلیت وہ معاشرے کا ایک عمومی تاثر ہے، جاہلیت وہ تہذیب ہے، جاہلیت وہ تمدن ہے، جاہلیت وہ کلچر ہے جو جہالت کی بنیاد پر بنتا ہے. وہ صرف جہالت نہیں ہوتی. اب جس دن قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جب علم آیا، جہالت تو ختم ہو، لیکن جاہلیت وہ رویہ تھا، وہ وہاں پہ قانون تھا، وہ وہاں کا سماج تھا جہاں پہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں پہ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں پہ انسانوں کی تفریق تھی، جہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس طاقت کا قانون تھا، وہ جہاں یتیموں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہاں پہ سماج ہی اور تھا. وہاں پہ ہر تگڑے کی، حتیٰ کہ جو بڑے بیٹے ہوتے تھے وہ اپنے باپ کی جو منقوبہ ہوتی تھی اس کو بطور وراثت تقسیم کر لیتے تھے. نہ کوئی عورت کی کیفیت تھی، نہ کوئی یتیموں کو پوچھنے والا تھا. سماجی طور پر جو پورا معاشرہ تھا وہ ایک ایسی تصویر پیش کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اقرا باسم ربک الذی خلق، آپ نے یہ جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ نے سنانا شروع فرمایا. جہالت کی جگہ علم آنا شروع ہو گیا، جہالت ختم ہوئی، جاہلیت ختم نہیں ہوئی. جہالت ختم، جاہلیت کب ختم ہوئی؟ 23 برس لگائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک بات سمجھائی، ایک ایک بات سکھائی، ایک ایک بات کر کے دکھائی. لوگوں کے دل بدلے، لوگوں کے عقیدے بدلے، لوگوں کی فکر بدلی، لوگوں کا عمل بدلا، پورا معاشرہ بدلا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ پہلا اور آخری حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو 1.5 لاکھ کے قریب یا 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام اس حج میں شامل تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی، کہ جو جاہلیت کے جتنے امور ہیں ساری کی ساری جاہلیت آج میرے قدموں کے نیچے رکھی. ایک دن میں نہیں ہوتا انقلاب، ایک دن میں نہیں آتا. انقلاب وقت لیتا ہے، انقلاب دہائیاں لیتا ہے، بعض اوقات انقلاب صدیاں لیتا ہے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے کہ محض 2 دہائیوں کے اندر، یعنی 22 سال 5 مہینے اور 22 دن کل جو قرآن نازل ہوا ہے اتنا، تقریباً 23 برس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے. وہ جو بدو تھے جن کو قرآن قوم لدا کہتا ہے، اڑیل قوم، جھگڑالو قوم، محض لڑنے والے، کوئی اس کے اندر یعنی کہیں آپ کہہ سکتے ہیں اجڑ، ان کو کائنات کا بہترین انسان ہے. اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی بہترین ہستی ہے، اور پھر نبیوں کے بعد صحابہ کرام اس دھرتی کی بہترین ہستی. اور وہ کیسے بنے؟ 23 برس کے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب پہلی وحی کا نزول شروع ہوا، اقرا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. سمجھ لیجئے تبدیلی لانے والوں، انقلاب کے خواب دیکھنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پر نگاہ رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انقلاب برپا کیا، کیا کیا انقلاب برپا کیا، اس کی تفصیلات الگ ہیں. کیسے انقلاب برپا کیا، آج ہم جہاں پہنچ چکے ہیں، کیا یہ دین وہی دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تھے؟ کیا ہم اس انقلاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کے آئے تھے، کہیں اس سے دوبارہ الٹ ایڈورس انقلاب تو نہیں لے کے آئے؟ کیا ہماری زندگیاں پھر سے پلٹ تو نہیں گئی؟ ہماری زندگیاں صحابہ کرام کی زندگیوں سے الٹ تو نہیں ہو گئی؟ ہمارا معاشرہ صحابہ کرام کے معاشرے سے، اس مدینہ کے معاشرے سے الٹ تو نہیں ہو گیا؟
کیا دوبارہ ہم کسی ایسے انقلاب کی طرف تو نہیں چلے گئے؟ کیا پھر اسی انقلاب کی ضرورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے؟ اقرا پڑھو، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. ہم نے اس کا ترجمہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں. اور بھائیو، ہو سکتا ہے قرآن اس سے یہی ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں. اس کا معنی ہے ما انا بقارئ کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں. بس سادہ یہ معنی ہے، میں پڑھنے والا نہیں. عربی میں معنی کیا ہے؟ انا ضمیر متکلم ہے، بعض عائدہ ہے، قارئ اسم الفاعل ہے، میں پڑھنے والا نہیں. تو کیا جب عربی میں یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے، کوئی بولنے والا یہ الفاظ بولتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں، میں یہ کر نہیں سکتا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ قرآن سے پوچھتے. قرآن میں سورۃ المائدہ میں ایگزیکٹلی یہی اصطلاح استعمال، یہی ترکیب، یہی فریز استعمال، جہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا. 2 بیٹوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی دوسری کی قبول نہیں ہوگی. تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس کو غصہ، اس نے کہا انی لاق تو لگ، مجھے قتل کر. بھائی ہیں دونوں، بس غصہ ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کروں. وہ کہتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میرے طرف ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے. ما انا بباسط، میں نہیں ہوں ہاتھ بڑھانے والا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ہاتھ کو کشال ہوا تھا، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی. ما انا بباسط، میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں. کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ہاتھ نہیں بڑھانا، تو نے دسترازی کی ہے، میں دسترازی نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، بازو میں طاقت ہے. ہو سکتا ہے چھوٹا بھائی بعض اوقات زیادہ تگڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ تگڑا ہوتا، زیادہ طاقت والا ہوتا، لیکن اس نے کہا میں نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے. اس لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نے کوئی نہیں پڑھنا. وہ کہتے ہیں اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا. اور جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے پیدا کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دیا. وہی فرق ہے کہ حابیل کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے اس لیے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اقرا کہتا رہا، کیا مطلب؟ جب اقرا کہا تھا تو کچھ نہیں پتا تھا کیا پڑھوں، کچھ نہیں پتا تھا اس کی سمت کیا ہے، کچھ نہیں پتا تھا اس کی ڈائریکشن کیا ہے، کچھ نہیں پتا تھا اس کا مقصد کیا ہے، کچھ نہیں پتا تھا اس سے نکلے گا کیا. لہذا جب بے مقصد تعلیم ہو نا، بے مقصد تعلیم ہو، تو اس تعلیم کو حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو نہ حاصل کیا جائے. یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب اقرا تھا تو وہ بے مقصد تھا، جب اقرا بسم ربک الذی خلق ہوا تو اس میں مقصد شامل ہوا. جب اس میں مقصد شامل ہوا، اللہ اکبر، انقلاب ایسے نہیں آتے. آج کی طرح کے تعلیمی نظام سے انقلاب نہیں آتے. انقلاب آتا ہے تو جتنا مرضی چاہے پڑھانے والا جبریل ہو،
پڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جب تک اس کا مقصد واضح نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. لہذا وہ جو انقلاب برپا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس انقلاب کی ابتدا اس بات سے ہے کہ اقرا پہ معنی قائل ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق ہے تو پورا پڑھ دیا، اور جب پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر. تو یہ 5 آیتیں ہیں، اس کو گھر جا کے دیکھ لیجیے. 5 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی. 5 آیتوں میں 2 دفعہ اقرا ہے، 2 دفعہ رب ہے، 2 دفعہ انسان ہے، 2 دفعہ علامہ ہے، 2 دفعہ خلق ہے. یہ جو 5 لفظوں کی تکرار ہے نا، اس کو جوڑ لیجیے گا کہانی بن جائے گی. پوری تعلیمی نظام کا مقصد سمجھ میں آ جائے. اور وہ علم جو انسان کو جہالت سے نکالتا ہے اور پھر عمل کے ذریعے سے جاہلیت سے بھی نکال دیتا ہے، وہ علم ہو ہی نہیں سکتا جس میں اللہ کا خوف جاؤ. جب آپ کو ایسا علم پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، آپ کیمسٹری پڑھے، آپ فزکس پڑھے، آپ میتھمیٹکس پڑھے، دنیا کے علوم و فنون پڑھے، اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں. ہم نے اپنے علوم کو اللہ کے تصور سے خالی کیا. جب اس تصور کے بغیر پڑھا جائے گا تو وہ کبھی بھی دنیا میں اس انقلاب کا کوئی دروازہ نہیں کھولتا جس انقلاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں برپا کیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اکیلے تھے. کوئی صفا پہ آپ نے جب اعلان فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے والا ابو جہل بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننے والا ابو لہب بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، صادق اور امین، ساری صفات کے ساتھ یہ سارے ماننے والے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی خبر دی، جب آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، قولوا لا الہ الا اللہ. دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں سارے مان جائیں. ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے زیادہ بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، تو اس کو نہ ابو جہل مانتا ہے نہ ابو لہب مانتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان لینے سے انسان امتی بنتا ہی نہیں. امتی بنتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے بنتا ہے. ہدایت ملتی ہے تو رسالت کو ماننے سے. کافر دور جدید کا ہو یا دور قدیم کا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے وہ بھی قائل تھے. جدید دور کے کافر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے قائل ہیں. یہ جو مائیکل ہارٹ ہے جس نے دی 100 کتاب لکھی ہے، دور جدید کا کافر، اس نے لکھی دنیا کے 100 لوگ جنہوں نے معاشرے کے اندر اپنے بھرپور خدمات سر انجام دی ہیں اور جن کے سب سے زیادہ اثرات ہیں معاشرے. اس نے سماجی مطالعہ کیا، اس نے علمی مطالعہ نہیں کیا، اس نے عقیدے کا مطالعہ نہیں کیا، اس نے سماج کا مطالعہ کیا ہے. کس نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو اوپر لا کے ان کی وہ جو ساکھ بحال کی ہے، جس نے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، تو اس نے پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اعلان کیا. تاریخ کے 100 کہتے ہیں کہ جب وہ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے لگا تو یہودیوں نے بھی اس کی مخالفت کی، عیسائیوں نے بھی اس کی مخالفت کی. آپ خود عیسائی، انہوں نے اس کو کہا کہ تم اپنی بات کو نظر ثانی کر لو، کسی اور کو نہیں. یہ تو مسلمان خوش ہو جائیں گے اس کا. اس نے کہا کہ میں نے جو پیرامیٹرز بنائے، جو انڈیکیٹرز بنائے، میں نے جو تحقیق کا بیانیہ بنایا، میں نے جس بنیاد پر تحقیق کی، جو ہائپوتھیسس تھا،
جو اس کا فرضیہ تھا، اس سے نتیجہ ہی یہی نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی سب سے اعلیٰ شخص، سب سے بڑا انقلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. تو میں مجبور ہوں، میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس میں وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوچھتا ہوں، مائیکل ہارٹ امتی بن گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو مانا، اس نے رسالت کو دی. اصل چیز نبی پاک، اصل انقلاب رسالت سے آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات سے آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑنے سے انقلاب نہیں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنے سے انقلاب. اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اِذْ أَرْسَلَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے گمراہی میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گمراہی ختم ہوئی. گمراہی ختم ہوئی تو اس کی جگہ پہ کیا آیا؟ علم آیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے. یہ انقلاب. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو انقلاب برپا کیا، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، عورت کی حیثیت، نبی ابھی بیٹی کی عظمت آپ سن رہے تھے مولانا ابراہیم صاحب سے. اب دیکھیں، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری جنت ہے، تم اگر بیٹیوں کی پرورش کرو گے. ایک بیٹی کی پرورش، صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹیوں کی پرورش جس نے کی وہ جنت میں گیا. صحابی کہتا ہے 2، فرمایا وہ بھی گیا جنت میں. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے اگر ایک بیٹی کی پرورش کی، فرمایا وہ بھی جنت میں گیا. وہ جہنم سے آگ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی. اور رہ گئی بیویاں، یہ لوگوں کو تو اعتراض ہے نا، 4 بیویاں اسلام نے اجازت دی ہے 4. بندے کے پتروں، عرب کے قبل الاسلام کے حالات پڑھ کے دیکھیں. ایک آدمی 100 شادیاں کرتا تھا، 50 شادیاں کرتا تھا، ان کو بالکل ریبل کی طرح رکھتا تھا، اس کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں تھی. اسلام نے کم کر کے، محدود کر کے 4 کر دیا کہ 4 سے زیادہ کر نہیں سکتے. اسلام نے 4 کی اجازت دے کے محدود کیا ہے، اس کی عزت بحال کی ہے، پھر اس کے حقوق رکھے ہیں، پھر کہا ہے انصاف کرو، اور پھر کہا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک. اسلام نے اس کو پورا مقام دیا. رہ گئی ماں، تو ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. اللہ. اب یہ معاشرے اوپر اٹھایا جا رہا ہے اس طبقے. اور پھر وہ یتیم، سورہ نساء کی پہلی 43 آیات آپ پڑھیں. یہ جو 2 پسے ہوئے طبقے ہیں، ایک عورت اور دوسرے یتیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اقدامات ان کے لیے تاکہ یہ طبقہ اوپر آئے. پھر ایک طبقہ تھا غلاموں کا. غلاموں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. جو خاص حکم دیے آپ نے اپنی وفات سے قبل، جو خاص حکم دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور غلاموں کا خیال رکھنا ہے. ان کا خیال رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں جہاں یہ پسے ہوئے طبقے تھے، معاشرہ کبھی ترقی کر نہیں سکتا جب تک وہ پسے ہوئے طبقوں کو ان کا حق نہیں ہے. لہذا سن لیجیے، داخلی طور پر کوئی معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک ان کے اندر عدل نہ آئے. اسلام نے ریاست کو داخلی طور پر مستحکم کرنے کے لیے جو اصول دیا اس کا نام عدل. جب عدل قائم ہو جائے گا، ہر طبقے کو اس کا حق مل جائے. عدل کا معنی ہوتا ہے وضع شیء فی موضعہ، ہر حقدار کو حق دے.
جس معاشرے میں حقدار کو حق نہ ملے وہاں کبھی انقلاب نہیں آتے. جہاں حقدار کو حق ملنا شروع ہو جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فاطمہ مخزومیہ کی سفارش آتی ہے کہ اس نے چوری کی ہے, اس کو چھوڑ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنو مخزوم کی فاطمہ ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں. کیوں؟ اس لیے کہ عدل جب تک قائم نہیں ہوتا انقلاب بنتا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب پوری دنیا میں کبھی اتنا بااثر اور باقی رہنے والا دیر بعد انقلاب دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا جتنا انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اور آج 1500 سال گزرنے کے باوجود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہی انقلاب آفرین تعلیمات. اگر آج امت ان سے جڑی ہے, اگر آج امت ان سے جڑی ہے تو اللہ کی مدد بھی آ, اور اگر اللہ کی مدد آ رہی ہے تو مسلمانوں کے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے, یعنی جو ہماری بنیادیں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی, ہم اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو اس دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. مسلمانوں, ہمارا خیال یہ ہے کہ تمہاری مدد امریکہ کر لے گا, چائنا کر لے گا, روس کر لے گا. فَمَنْ ذَا الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ, اللہ کے بعد اگر اللہ تمہاری مدد کرے, إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر وہ تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اللہ کے بعد کوئی تمہاری مدد نہیں کرے. کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اہل ایمان کو تو اللہ پر بھروسہ کرے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا, آپ نے صرف ایک چیز عطا, ایک چیز پہ محنت فرمائی. اب آپ جا کے دیکھیں مغرب میں تو ایک فلسفہ ہے, مغرب کے جتنے سوشل فلسفر ہیں, سماجی فلسفی, سماجی نظریات رکھنے والے مفکر ہیں. کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کو روزگار دے دیں تو معاشرے کے استحکام پیدا ہو جائے, امن پیدا ہو جائے. کوئی کہتے ہیں کہ لوگوں کے پولیسنگ سسٹم اچھا ہو جائے تو داخلی استحکام پیدا ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ معاشی حالات اچھے ہو جائیں تو استحکام پیدا ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر لوگوں کی تربیت اچھی ہو تو معاشی استحکام پیدا, داخلی استحکام پیدا ہو جاتا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے فلسفے رکھے. حالانکہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ان معاشروں کے اندر, مغرب کا معاشرہ کوئی بھی ہو, آپ یو کے کو دیکھ لیں, آپ یورپ کو دیکھ لیں, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, وہاں پہ سارے کچھ کے باوجود جرم کبھی نہیں رکا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہاں پہ کون سی چیز تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کی اور ایک دم ان کی قائم ہو گئی. وہ لوگ جو چوریاں کرتے تھے, چوریاں پتہ کرتے تھے, ایک تو چوری کرنا, ایک ہوتا ہے چوری کر کے تو پھر پوری دنیا پہ مشہوری کرنا کہ میں نے کی ہے چوری. ایک ہوتا ہے بدمعاشی کرنا, ایک ہوتا ہے بدمعاشی کر کے پوری دنیا پہ مشہوری کرنا کہ ہم نے بدمعاشی کی ہے. اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون وہ چلے گی حضرموت سے, تو اس کو کوئی یمن سے چلے گی حضرموت تک, یا حضرموت سے چلے گی حجاز تک آئے گی, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو صحابی کہتے ہیں ایک بنوتا ہے کہ چور کدھر جائیں گے اس کو, یعنی اتنے بڑے بڑے چور, اتنے بڑے بڑے ٹھاک جو چوریاں کر کے. اور دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ محاورے تھے. کوئی کہتا تھا یہ بڑا عاشق ہے, وہ کہتا تھا یہ بڑا عاشق ہے. وہاں پہ محاورہ تھا عاشق من بنی عذرا, بنی عذرا کے عاشق سے بڑا کوئی عاشق نہیں. اور
اور جس کو کوئی بتانا ہوتا ہے یہ بڑا عاشق ہے، بڑا بدماش ہے، اس کو کہا جاتا تھا عاشق من بنی عذرا، یہ بنی عذرا کے عاشقوں سے بنا۔ یعنی کیسا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چیز عطا فرمائی، اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی تقوی اللہ، اللہ کا خوف۔ اوصیکم بتقوی اللہ۔ جاتے ہوئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی نصیحت کر جائیے، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں ایک اللہ کا خوف دل میں ڈالا بس۔ دنیا میں جرم سے روکتا ہے تو صرف اللہ کا خوف روکتا ہے، نہ داڑھی روکتی ہے، نہ پردہ روکتا ہے، نہ چار دیواریاں روکتی ہیں، نہ روزگار روکتا ہے، نہ پولیس روکتی ہے، نہ فوج روکتی ہے۔ جرم کو روکتا ہے تو صرف اللہ کا خوف روکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا خوف تھا بس، اور کچھ نہیں۔ وہی لوگ تھے اکیلے بیٹھ اللہ، کسی کو نہیں پتا کہ بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے، وہ خود آتا ہے آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بدماشی والا ماحول جہاں بدماشی کو فخر سمجھا جاتا تھا، آج وہاں کسی سے غلطی ہوتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ کیوں؟ اس کو کیا فرق پڑا؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے ڈر نہیں ہے، کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاؤ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقطہ ڈالا، اس سے پورا انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک فرد اللہ سے ڈرنے لگا، اور جب وہ ڈرنے لگا، معلوم ہے نا کہ آگے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیجیے۔ اللہ، آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول پاک کر دیجیے مجھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 دفعہ اس کا اقرار بطور گواہی لے لیا، اللہ، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا حکم تھا، اس کو رجم کر دیا جائے۔ اور جب اس کو رجم کیا گیا، آپ کسی ایسے معاشرے کا تصور کر سکتے ہیں؟ جب اس کو رجم کیا گیا، اس کے خون کے چھینٹے پڑے، کسی صحابی کے منہ سے کوئی بات نکلی، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا اس کی توبہ کتنی بڑی توبہ ہے کہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو یہ اکیلی توبہ کافی ہے۔ یہ خوف اللہ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، یہ اللہ کا خوف تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین سے دستبرداری اختیار کر لی، وہ انقلاب ختم ہو گیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، صحیح حدیث، آپ نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُلَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً۔ انقلاب کہاں رہے؟ انقلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ اسلام کی اور ریاست مدینہ کی صرف داخلی طور پر استحکام کی کیفیت نہیں بنی، بلکہ خارجی طور پر اللہ نے ایسا استحکام عطا فرمایا کہ جو ریاست اسلامی کا جو علاقہ تھا وہ بھی بڑھتا بڑھتا 65 لاکھ مربع میل تک چلا گیا۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو 22 لاکھ مربع میل تک، یعنی دونوں طرف اللہ کریم نے صرف کس وجہ سے انقلاب آیا؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، اس رسالت کی وجہ سے آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کے آئے تھے۔ لوگوں نے ان تعلیمات پر عمل کیا، انقلاب آفرین تعلیمات کی، جس نے عمل کیا اس کی کایا پلٹ گئی، کایا پلٹی، ایک کی کایا پلٹی تو پورے معاشرے کی کایا پلٹی، پورے معاشرے کی کایا پلٹی تو داخلی استحکام بھی آیا، خارجی استحکام بھی آیا۔ لیکن ہم تو اس کے بعد آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہم نے لیے،
پیارا کیا، لیکن ان تعلیمات کو چھوڑ دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے ہم دستبردار ہو گئے۔ لہذا وہ انقلاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، بدترین صورتحال بہترین صورتحال بنی، تو آہستہ آہستہ وہی صورتحال پھر بدترین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی گئیں۔ اللہ، وہی اسلام، وہی انقلاب، وہی حالات، لیکن ایک ایک کر کے کڑیاں ٹوٹتی۔ اچھا، اسلام کی کڑیاں نہیں ہیں ٹوٹتی، اسلام تو مضبوط کڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے لن انفصام لہا العروۃ الوثقی لن انفصام لہا، یہ تو مضبوط کڑا ہے، یہ تو ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو پھر کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب؟ کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب ہے لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں۔ جب اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر اوپر سے نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے پائے، یہ بے سبب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، جب تمہاری ترجیحات بدل گئی، تمہارے معاملات بدل گئے، دین تمہاری پہلی ترجیح نہ رہا، وترکتم الجہاد، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ختم ہو گیا، تو سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کرنا۔ اندازہ کیجئے وہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا وہ مغلوب ہو گیا، اور وہ فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کرنا۔ یہ ذلت و رسوائی بے سبب نہیں، ہم نے خود دین سے دستبرداری کیا۔ لہذا فرمایا کہ جس نے ذلت و رسوائی مسلط کی ہے لا ينزعہ، اس کو واپس نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک واپس تم دین کو پہلی ترجیح نہیں بناؤ گے اس وقت تک وہ واپس نہیں کرے۔ لہذا اس حدیث کو مکمل سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کڑی کر کے لوگ دین کو چھوڑتے چلے جائیں، دین سے ہم دستبردار ہو گئے، آہستہ آہستہ کر کے دین ہماری ترجیح ہے۔ فَلَمَّا انْتَقَلَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، جب کبھی ایک کڑی ہاتھ سے چھوٹی تو لوگوں نے اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑا، پھر اس سے نیچے والی کڑی کو، چلے کوئی گل نہیں، اسی بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو مسلمان، خیر اگر وہ نہیں تو یہ صحیح، یہ نہیں تو یہ صحیح، آہستہ آہستہ دین سے ہم نے دستبرداری کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولہن نقضا الحکم وآخرہن الصلاۃ، پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ یہ کہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا، یعنی جس معاشرے میں غیر اللہ کا قانون آ جائے سمجھ لیجیے اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی، اور ٹوٹتے ٹوٹتے ہم تو دین سے دستبردار ہو گئے۔ آخری کڑی فرمایا آخرہن الصلاۃ، آخری کڑی دین کی ہے 5 وقت کی نماز۔ جہاں 5 وقت کی نماز بھی لوگ نہ پڑھے سمجھ لیجئے کہ وہاں دین کوئی، دین ختم ہو گیا۔ جب دین ختم ہو گیا تو انقلاب کہاں کرے گا؟ لہذا اپنے آپ کو واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول پر، جو آپ نے ایک چیز صحابہ کرام کے اندر پیدا کی تھی، وہ تھی اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان یہ سوچتا رہے کہ ہر وہ بات جو اللہ کو راضی کر دینے والی ہے وہ مجھ سے چھٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، ہونے سے رہ نہ جائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے وہ کہیں مجھ سے ہو نہ جائے۔ تو انسان جب ہر وقت اس تڑپ میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی
وہ کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کو خوش کر سکتا ہے. جب انسان کے دل میں یہ ترجیحی نقطہ آ جائے تو اس کا نام تقویٰ ہے. اگر اس نقطے پر زندگی گزارو گے تو پھر جہاں بھی ہیں حالات جو بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انقلاب آفرین خوشخبری. میں آخری حدیث کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. شیخ تشریف لے آئے ہیں شہر پنجاب، انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن روانہ کیا کہ وہاں بھیجا بطور گورنر، تو مدینہ سے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہوئے، تاکیدیں کرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے. اللہ کیفیت یہ تھی، ذرا سمجھیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ میں سواری پر سوار تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یمشی تحت راحلتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے نیچے پیدل چل رہے تھے ساتھ ساتھ، اور ان کو کان یوصی، ان کو وصیتیں کر رہے تھے، تاکیدیں کر رہے تھے. فلما فرغ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں فرما لی جو کچھ کہنی تھی، جب فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انک عسى لا تلقانی بعد عامی هذا، انک عسى لا تلقانی بعد عامی، اے معاذ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری تیری ملاقات نہ ہو. اب اندازہ کیجئے جب آدمی سفر پہ جا رہا ہو وہ ویسے ہی دل گرفتہ ہوا ہوتا ہے. سفر پہ جاتے ہوئے ہر شخص کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اور پھر مدینہ چھوڑ کر جا رہا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جا رہا، اور اوپر سے خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنائی، فرمایا انک عسى لا تلقانی بعد عامی هذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ یہ میری تیری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد ہماری کبھی ملاقات. وَلَعَلَّكَ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي هَذَا، ہو سکتا ہے کہ جب تو دوبارہ آئے تو میری مسجد سے اور میری قبر سے تیرا گزر ہو. اللہ اکبر. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بات سنی، کیفیت پہلے ہی کو غریب تھی. فَبَقَى مَعَاذ جَشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور کر کے معاذ رضی اللہ عنہ کی چیزیں نکل گئی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے دیکھا نہیں گیا. معاذ دیکھیں کیفیت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا دیکھا ہے. حدیث میں آتا ہے ثم التفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر لیا، فاقبل وجهه نحو المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس پھیر کے نا، مدینے سے باہر جا رہے تھے نا، تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر کے مدینے کی طرف گئے. لگتا یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے رونے سے اور کے چیخنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل پسیج گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دیکھا نہیں گیا کہ معاذ میرا دوست، میرا صحابی رو رہا اور میری جدائی کا تصور کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف منہ کیا، فاقبل وجهه نحو المدینہ، مدینہ کی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا کہ معاذ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا، وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کے لیے نقطہ، جو نقطہ اپنے صحابیوں کے دلوں میں چھوڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ معاذ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تو یمن میں رہ یا مدینے میں رہ، کوئی پاکستان میں رہے، کوئی انڈیا میں رہے، کوئی جہاں پر بھی رہے، قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہی ہوں گے جو تقوی والی زندگی گزار کے آئے ہوں گے، چاہے وہ کہیں رہتے ہو، من کانوا حیث کانوا، ان کی کوئی نسل ہو، کوئی علاقہ ہو، جہاں کے بھی ہو، قیامت والے دن وہ میرے پاس ہوں گے، میرے ساتھ.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انقلاب آفرین تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. شیخ محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ اپنے علمی انداز میں مجھے اور آپ کو نصیحتیں کر رہے تھے. یقیناً ان نصیحتوں نے ہمیں جو ہے عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. ڈاکٹر حماد